खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास इमराना। आप मुझे देख पा रहे हैं पॉलिटिक्स विद वकास पर। नाज़रीन, रज़ा डार केस में कुछ अपडेट्स हैं। उसमें जो मज़ीद 3 मुल्ज़मान थे उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है, और जो सैंपल्स इकट्ठे किए गए थे जाए वकूआ से, वो 3 मुल्ज़मान के साथ मैच कर गए हैं। और DNA सैंपल्स और जो फोरेंसिक रिपोर्ट थी उसमें 3 मज़ीद जो मुल्ज़मान हैं उनके जो सैंपल्स थे वो मैच कर गए हैं। आपको पता है कि जो विक्टिम लड़कियां थीं, उन्होंने बड़ी डिटेल में लिखा था कि किस किस ने उनके साथ जिस्मानी ज़्यादती की है। सो उनके जो नमूने थे वो मैच करना ज़रूरी थे, और वो कर चुके हुए हैं। और ये मैं खैर पहले भी बता चुका हूँ कि वो जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आ चुकी हुई थी, और उसमें ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी हुई थी। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दूँ कि कल DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं वहाँ पर मौजूद था। उसके बारे में बड़ी चहमगोइयाँ और बड़े मामला चल रहे हैं, उसमें भी मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ कि वहाँ पर क्या हुआ। वहाँ पर कुछ जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स हैं, फैसल कामरान साहब जब आए अंदर, तो उन्होंने उनसे अपने गिले शिकवे किए। उन्होंने कहा, जी आप हमें गालियाँ देते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, अब आपने हमें क्या रेस्क्यू करने के लिए बुलाया है? तो वो फैसल DIG साहब ने कहा, नहीं जी भाई, मैंने आपको रेस्क्यू करने के लिए बुलाना है। एक और साहब थे, उन्होंने कहा, मेरी नौकरी खा गए, आपने जाकर मेरे अदारे में मेरी शिकायत की और मेरी नौकरी ख़त्म कराने की कोशिश की। दूसरा एक था, उसने कहा 2 साल से मेरी रिकॉर्डिंग आपने बंद कराई हुई है। वो इस तरह की जो उनके पर्सनल मामला थे वो उन्होंने वो उठाए। फिर ये हुआ कि वो बाकी जो सहाफ़ी थे, फिर उन्होंने वहाँ पर कहा कि यार बैठो, शुरू तो करें ना। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, उन्होंने अपनी पूरी बात की। उसके बाद तकरीबन फिर 7-8 सवाल लिए गए, और यही जो सीनियर लोग थे जो पहले गिले शिकवे कर रहे थे, इन्हीं से शुरू हुआ। पहले एक ने किया, फिर दूसरे ने किया, फिर इधर जो थे सहाफ़ी उनसे हुए, फिर कुछ इस तरह 7-8 सवाल आराम से हुए। उसके बाद फिर इन्होंने वहाँ पर शोर शराबा डाल दिया और उसका माहौल ख़राब कर दिया। फिर उनको फ़िरौन तक कहा एक क्राइम रिपोर्टर ने। तो वो फिर वहाँ से वो आगे जो चाय का बंदोबस्त था, वहाँ से फिर DIG साहब और जो SSP ऑपरेशन और बाकी SPs वगैरह थे, वो फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता निकल गए। और साथ ही कमरे में चाय का इंतज़ाम था, तो कुछ जो सहाफ़ी जिन्होंने बॉयकॉट किया वो वहाँ पर नहीं गए, और कुछ सहाफ़ी अंदर वहाँ पर चले गए अंदर। उन्होंने चाय शाय पी और वो ऑफिसर्स वगैरह से बातचीत की। तो ये वहाँ पर मामलात हुआ। ये कहना भी गलत है कि जी बॉयकॉट कर दिया। वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें फिर सवालात भी हुए हैं, वह एंड पे जाके उन्होंने वो जो एक कार्रवाई डालनी होती है वो डाल दी। बाकी इस पे कुछ क्राइम रिपोर्टर्स ने लिखा है जो वहाँ पर नहीं मौजूद थे। उन्होंने कुछ इसके खिलाफ ही बात की। उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने पर्सनल मामलात को इस तरह जाकर नहीं खोलना चाहिए, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस तरह सैबोताज नहीं करना चाहिए। तो उसके बारे में इस तरह मुख्तलिफ लोगों ने लिखी है। बाकी ये होता है कि बहुत से काम शाम होते हैं कुछ, फिर अगर कोई ऑफिसर काम नहीं करता तो उसके फिर गुस्सा तो चढ़ता ही है ना। फिर तो वो फिर उसके खिलाफ हो जाते हैं, फिर वो इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। मैंने वहां पर पूछा ऑफिसर से कि ये बॉस कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये जो वहीद है इसको बॉस कहते थे, ये है बॉस। और अभी वो वहीद के केसेस भी निकल आए हैं, उसके ऊपर कोई 4 पहले भी मुकदमात हो चुके हैं, कोई 8 की टोटल लिस्ट है। कुछ में वो मुद्दई है, कुछ में गवाह है, और कुछ में वो मुल्जिम है। और वो उसकी डिटेल्स अब सामने आ गई हैं। तो वो वहीद जो है वो बॉस है जिसके बारे में वो जिक्र किया जा रहा है। अब बहुत सी उसमें वो कहते हैं जी अली डार को भी शामिल करते हैं, अली डार वो बॉस है, बट आई डोंट थिंक वो सच्ची बात है। वो इस वजह से क्योंकि अली डार ने और इन्होंने हेल्प की है पुलिस की इसको रज़ा डार को गिरफ्तार करने में। सो इट डजंट मेक एनी सेंस कि अगर वो ये इस काम को रोकना चाहते या वो इसमें इन्वॉल्व होते, तो आई थिंक उनके लिए इसको रोकना कोई मुश्किल काम नहीं था। फिर वो रोक ही लेते किसी ना किसी तरीके से। अगेन क्रेडिट इसमें जाता है मरियम नवाज शरीफ को। आप जो मर्जी कह लें, जिस तरह भी कह लें, ये 100% वो क्रेडिट जाता है। कल DIG साहब ने भी ये कहा कि उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि 100% मेरिट पे मामला होने चाहिए कानून के मुताबिक, और फिर उन्होंने वही किया। सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट हैज़ टू बी गिवन टू मरियम नवाज कि उन्होंने इस केस को बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे चलाया है। और जो लाहौर पुलिस है, DIG है, ऑपरेशन है फैसल कामरान, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है इस केस पे। जब कोई अहकामात ना हो, प्रेशर ना हो, तो ये लोग बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, और इस केस में वो बड़ा ज़बरदस्त काम किया गया है।
باقی وہ ایک صاحب نے ویڈیو چلا دی تھی کہ جی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ کپل نے پولیس کو کال کی، ورنہ پولیس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ بالکل جھوٹی اور پروپیگنڈا اور غلط بات ہے، کیونکہ میں نے کل انٹرویو کیا اے ایس پی فضل جو کہ ڈیفینس کے اے ایس پی ہیں، جنہوں نے وہاں پر جا کر ان لڑکیوں کو ریکور کیا تھا ان سے. تو انہوں نے مجھے اپنے موبائل میں دکھائے ہیں جب ان کے ساتھ ان لڑکیوں نے، ایک لڑکی نے اپنی جو لائیو لوکیشن ہے وہ شیئر کی ہوئی تھی، ان کی میسیجنگ مجھے دکھائی ہے، ٹائم دکھایا کس وقت ہوئی تھی. وہ 7:15-20 کے درمیان تھا، وہ 7:34 پہ جا کے وہ لوکیشن اینڈ ہو گئی تھی. پھر اس نے دوبارہ اپنی لوکیشن لائیو بھیجی تھی. وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہے لائیو لوکیشن، اور یعنی وہ ایک آپشن ہوتی ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں وہ ایکسٹینڈ کیا ہوا تو وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے شیئر ہوتی ہے. سو وہ 7:58 پر یہ ایکسیڈنٹ کی کال ہوئی ہے. جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ 7:45 بجے ہوا ہے، 7:58 پہ 15 کی کال ہوئی ہے. سو جو اے ایس پی تھے وہ اس سے پہلے رابطے میں تھے، اور وہ ان کو ٹریک کر رہے تھے. وہ ان کو معلوم تھا کہ یہ کہاں ہیں، کیا حالت ہے، کیونکہ وہ جو والد تھے ان کے لڑکیوں کے، بلکہ ایک لڑکی کے، کارلوس، وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے پولیس کے ساتھ. وہ اس کے بھی ایویڈنس اب آ چکے ہوئے ہیں کہ دوپہر سے وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے. انہوں نے دوپہر کو ان کو انیشیل جو 15 کی کال کی تھی اس میں انہوں نے وہ دکھایا تھا اور وہ بتایا تھا کہ یہ مجھے رینسم کال آئی ہے اور یہ بندہ ہے، یہ گاڑی نمبر ہے. اس نے ساری ڈیٹیلز دی تھیں، تو یہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے. انہوں نے جب وہ ڈیفینس والے گھر پہ چھاپا مارا ہے جہاں پر ان لڑکیوں کو رکھا گیا تھا، تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. تو وہ وہاں سے یہ بھاگ چکے تھے. اسی لمحوں میں ان کے جو والد تھے کارلوس کی کال آئی ہے اے ایس پی فضل کو کہ یہ میرا اپنی بیٹی سے رابطہ ہو گیا ہے، وہ گاڑی میں ہے اور وہ لوگ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ پھر اے ایس پی فضل کے ساتھ کانفرنس کال پہ لے لیا گیا تھا بیٹی کو. باپ نے کانفرنس کال پہ لے لیا تھا. پھر اس نے جو لائیو لوکیشن تھی وہ اے ایس پی فضل کے ساتھ شیئر کرتی تھی. سو اے ایس پی فضل واز ان کانٹیکٹ ود دیز پیپل، اور وہ پھر وہاں پر پہنچ گئے جب وہ فلٹر ہاؤس میں جا کر انہوں نے پناہ لی. اور وہ اے ایس پی فضل نے یہ کہا کہ انہوں نے وہ ان کو گائیڈ کر رہے تھے کہ اگر آپ کہیں سیف جگہ، کسی دکان میں، کسی جگہ ریسٹورنٹ، کسی جگہ پناہ لے لیں تاکہ ہم آپ کے پاس وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پھر ہم آپ کو ریکور کر لیں گے. تو وہ ویسا ہوا. یہ کہنا کہ جی وہ ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ پولیس کو پتہ چلا کہ کوئی لڑکیاں بھی ہیں، یہ انتہائی فضول بات ہے. بالکل اس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں پھر کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. خواجہ آصف نے جی وقت ڈالا ہوا ہے، ہمارے جو وزیر دفاع ہیں انڈیا کو، انہوں نے تھرتھلی ڈالی ہوئی ہے. ان کا ابھی خواجہ آصف کا بیان ہے کہ پاکستان شکست کے بعد مودی شدید دباؤ میں ہیں، میرے خلاف پروپیگنڈا مہم سے ان کی ساکھ بحال نہیں ہو سکتی. اب وہ پورا انڈیا اس ٹائم میڈیا جو ہے وہ لگا ہوا ہے ان کے خلاف. وہ ہوا یہ کہ یہ کسی ایک ملک گئے ہیں، وہ بڑا ہی کوئی چھوٹا سا ملک ہے، پتہ نہیں اس کا نام بھی میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. وہاں گئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے ان کو کوئی میڈل دیا، ٹھیک ہے، مودی کو. اب وہ جو میڈل ہے اس میں میڈل کے اسپیلنگ بھی غلط لکھے ہوئے ہیں، اس میں وہ ملک کے اسپیلنگ بھی غلط لکھے ہوئے ہیں. وہ جو وہاں کا میڈیا ہے انہوں نے جب انہوں نے کہا یار ہم نے تو آج تک یہ میڈل سنا نہیں، وہ اس کو دینے سے 3 دن پہلے انہوں نے وہ میڈل اس کو انوینٹ کیا ہے. تو وہ جو انڈین کانگریس ہے وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہیں کہ مودی کو میڈل آپ آفر کر دو تو یہ کہیں بھی پہنچ جائے گا. وہ جس طرح اوارڈ سیریمنیز ہوتی ہے نا بالی ووڈ میں، تو وہ جن ایکٹرز کو بلایا جاتا ہے ان کو یہ ایشورنس دی جاتی ہے کہ آپ کو اوارڈ بھی دیں گے. تو وہ مودی کو یہی سلسلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو اوارڈ دیں گے، میڈل دیں گے، تو وہ مودی صاحب پہنچ جاتے ہیں. وہ اتنے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو وہ خواجہ آصف نے اس کا مذاق اڑایا. وہ ادھر سے کانگریس مذاق اڑا رہی ہے، تو وہ انڈین میڈیا پاگل ہو گیا ہے، وہ خواجہ آصف کے پیچھے پڑ گیا ہے. اور خواجہ آصف جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں جو ان کی طبیعت ہے. وہ انہوں نے اچھا خاصا وقت ڈالا ہوا انڈیا کو. سو آئی مین دس از گریٹ. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے انڈیا کے ساتھ. ناظرین آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بہت ہی خوفناک واقعہ پیش آیا اسلام آباد میں. ایئر فورس کے جو گروپ کیپٹن تھے عاصم، وہ ان کی شہادت ہو گئی. وہ ایک خاتون کو بچاتے ہوئے ان کو قتل کر دیا گیا، اور جس کلپریٹ کی طرف سے قتل کیا گیا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزم کا نام سعد عباسی ہے، ینگ لڑکا ہے. اس نے اس کو گروپ کیپٹن کو قتل کرنے کے بعد یہ اپنے دوست کی طرف گیا، وہاں پر موٹر سائیکل چھوڑی، دوسرے کی طرف اس نے اپنی گن چھوڑی، اور پھر بس میں بیٹھ کے یہ لاہور چلا گیا. لاہور سے بھیرا سے یہ واپس آ گیا.
کہ لوگ اس کو جو انویسٹیگیٹرز ہیں وہ لاہور میں ڈھونڈتے رہے، اور وہ واپس آیا تو دوست کی طرف گیا سامان لینے اپنا، اور وہ دوست کے آگے پولیس وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ اب جو عجیب و غریب معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جب عدالت میں پیش کیا گیا آج، تو جج صاحب نے جو ابو الحسن حسنات ذوالقرنین ہیں، انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اور آگے سے اس نے جواب دیا، میں لڑکی کے ساتھ تھا، بندہ آ کر ہمیں ڈسٹرب کر رہا تھا۔ واہ! اور جج صاحب نے کہا ڈسٹرب کیا کیا؟ اچھا کام کر رہے تھے جو ڈسٹرب کیا؟ جج صاحب نے اس کو کہا کیا مطلب مینٹیلٹی ہے؟ وہ آپ اگر وہ دیکھیں تو وہ جو گروپ کیپٹن ہے وہ بیچارہ اپنی گاڑی میں سیل بیلٹ لگی ہوئی ہے، اس نے ابھی مطلب اس کو فزیکلی کچھ کہا بھی نہیں ہے، ابھی کچھ ظاہری بات ہے کہ جب سیٹ بیلٹ لگی ہوئی ہے تو وربلی کچھ کہا ہوگا نا اس کو کہ کیا کر رہے ہو، نہ کرو، لڑکی کو تم کیوں تنگ کر رہے ہو، اس کو جانے دو، اور اس نے پکڑ کے اس کو گولی مار دی۔ کمال ہے، یہ کس قسم کی معاملات چل رہے ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں؟ یہ تو دس از ویری کنسرننگ۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بندہ عام روٹین میں گن کیری کر رہا ہے، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اس کے پاس گن کیوں تھی اس وقت۔ سو یہ جو پولیس ہے نا وہاں کی، یہ پنڈی اسلام آباد کی، ان کے لیے بہت سارا کام ہے کرنے کو، اور میرے خیال سے سی سی ڈی کو پنڈی میں بہت زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں تو ہے نہیں سی سی ڈی، کیونکہ یہ پنجاب کا ادارہ ہے تو وہ جیورسڈکشن نہیں ہے ان کے پاس اسلام آباد میں، لیکن یہ اسلام آباد اور پنڈی میں اس طرح کے بہت سارے بدماش پھرتے ہیں، اور وہ لڑکیوں کے خاص کر یہ جو جینڈر وائلنس ہے یہ وہاں پر بہت ہوتا ہے، لڑکیوں کے خلاف، عورتوں کے خلاف، وہاں پر ان کی کوئی زندگی نہیں ہے، یہ لوگ بدماش ہیں، یہ یہی کام کرتے ہیں وہاں پر۔ سو اٹ از ویری کنسرننگ کہ وہ کیا دھڑلے سے وہ بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں لڑکی کے ساتھ تھا، بندہ آ کر ہمیں ڈسٹرب کر رہا تھا۔ وہ کام تم 2 نمبر کر رہے ہو اور کچھ شرم بھی نہیں ہے، اور کہہ رہے ہو کہ وہ ڈسٹرب کر رہا تھا۔ عجیب و غریب معاملات ہیں یہ وہاں پر، ادھر بہت سختی کی ضرورت ہے، اور یہ پنڈی اسلام آباد میں بہت یہ معاملات ہیں، یہ جو ہے نا وہاں پر لوگ ایسے ٹھرک وہاں پر پھیلی ہوئی ہے کہ عورتوں کا ان لوگوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے، اور پورے کے پورے گینگز بنے ہوئے ہیں، مافیا ہیں وہاں پر، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں، اس لڑکی کی، اس لڑکی کی، یہ نمبر، وہ نمبر لیک ہو جائے، ان کو لڑکیوں کو گندی ویڈیوز آتی ہیں، میسیجز، کالز، جینا دوبر کر دیتے ہیں یہ لڑکی کا۔ سو یہ عجیب وہاں پر ہے، وہاں پر بہت سختی کی ضرورت ہے۔ میں آئی ووڈ ریکویسٹ مریم نواز شریف ٹو لک انٹو اٹ، اور خاص کر پنڈی میں یہ ذرا سختی کریں اس معاملے میں۔ I think girls over there really need مریم نواز ہیلپ ان دس ریگارڈ، کہ یہاں پر کوئی سخت قسم کا آپریشن ہو تاکہ وہ لڑکیوں کی جان چھوٹے اس سارے معاملے سے۔ خیر جی، آج کے لیے اتنا ہی، آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔